بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بچی ہوئی رسی ہوگی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شان نزول۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی اونچی آواز سے یا صباحا ہو یا صباحا ہو کہنے لگے۔ قریش سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو ابو لہب کہنے لگا، تجھے ہلاکی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت اتری۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، تبت بد دعا ہے اور تبا خبر ہے۔ یہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب تھا۔ اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ کا بدترین دشمن تھا، ہر وقت ایذا دہی، تکلیف رسانی اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتا تھا۔ ربیعہ بن عباد ویلی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا، بھینگی آنکھ والا، جس کے سر کے بڑے بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں، آیا اور کہنے لگا، لوگوں یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے۔ غرض رسول اللہ لوگوں کے مجمع میں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے، لعنہ اللہ۔ ابو لہب کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بالیقین اس کی بربادی ہو چکی، اس کی اولادیں اس کے کام نہ آئیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و اولاد اللہ کو فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر فرمایا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی اور بہت تیز ہے داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو قریشی عورتوں کی سردار تھی۔ اس کی کنیت ام جمیل تھی، نام اروا تھا، حرب ابن امیہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور اپنے خاوند کے کفر و عناد اور سرکشی و دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی۔ اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ حمالۃ الحطب سے مراد اس کا غیبت گو ہونا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن لاتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا طعنہ دیا کرتی تھی تو اسے اس کا لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ اعلم۔
سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی کہ میں اسے فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ مسد کے معنی کھجوروں کی رسی کے ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا توق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی لوہے کا توق۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت اتری تو یہ بھینگی عورت ام جمیل بنت حرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے ہوئے یوں کہتی ہوئی رسول اللہ کے پاس آئی، مذمما ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا، یعنی ہم مذمم کے منکر ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں اور اس کے نافرمان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر رسول اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ام جمیل آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا، صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی جب اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ عورت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی، گو رسول اللہ بھی صدیق اکبر کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قدرتی حجابوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد نے میری ہجو کی ہے، یعنی شعروں میں میری مذمت کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، رب البیت یعنی اس گھر خانے کعبہ کے رب کی قسم، رسول اللہ نے تیری کوئی ہجو نہیں کی۔ تو یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور امام حمیدی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس ام جمیل کے گلے میں جہنم کی آگ کی رسی ہوگی جس سے اسے کھینچ کر جہنم کے اوپر لایا جائے گا، پھر ڈھیلی چھوڑ کر جہنم کی تہہ میں پہنچایا جائے گا، یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا۔ ڈول کی رسی کو عرب مسد کہہ دیا کرتے ہیں، عربی شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں لایا گیا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ بابرکت صورت ہمارے نبی کی نبوت کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ان کی بدبختی کی خبر اس صورت میں دی گئی تھی